آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنے کرم کا واسطہ، مہربان اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ امام زمانہ کو جلد اذن ظہور عطا فرما۔ اے میرا مالک، اگر میرے امام کے آنے میں تیری کسی بھی مصلحت کے تحت کوئی تاخیر ہے تو امام کے وسیلے سے بانیان خمسہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مالک، جتنے افراد تشریف فرما بیٹھے میرا مولا سب کی نیک حاجات مستجاب فرما، ہر مومن کو اس کے نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ امام زمانہ کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما، میری آپ کی دعا قبول ہو، نوکری قبول ہو۔ تمام حضرات باجماعت صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الکریم وآلہ صراط المستقیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم عزادار ہیں، ذاکر اور خطیب ہم بعد میں ہیں، اور مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ مباہلہ پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ، اور آپ کی بہت جلدی زحمتیں تمام، تاکہ ممبر کا تقدس کا بھی خیال رکھا جائے۔ میں شوکت رضا شوکت کی 4 سطریں میرے سامنے آ گئیں، ان سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کس مزاج کے مطابق سننا چاہتے ہیں۔ اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ۔ عزادار اس دور میں مشکل بنتے ہیں۔ اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ۔ اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ۔ بھائی نبی کی بیٹیاں گر 4 ہیں تو بسم اللہ، مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ۔ نبی کی بیٹیاں گر 4 ہیں تو بسم اللہ، مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی بندہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، کبھی پڑھنے والا کبھی سننے والا۔ میرے پیارے نبی نے نجران کے عیسائیوں سے ایک بحث کی، اور اس بحث کے بعد جو میرے رسول نے فیصلہ کیا اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ مباہلہ ہوا نہیں ہے، مباہلہ کا صرف ارادہ ہوا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ پیارے نبی نے 19، 20 اور 21 ذی الحج 3 مسلسل دن سمجھایا نجران کے عیسائیوں کو کہ مان جاؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ 3 نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اب یہ عقیدوں، ہمارے عقیدوں پہ بھی لوگ حملہ کرتے ہیں نا۔ اللہ 3 نہیں، اللہ ایک ہے، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور یہ قرآن اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ تو نجران کے عیسائیوں نے کہا اچھا آپ کو اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں گزارش کر دیتا ہوں۔ نجران یمن کے بارڈر پر ایک ریاست کا نام ہے نجران، یہ وہاں مباہلہ ہونا تھا مگر ہوا نہیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ پہلی بار میرے پیارے نبی نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا او عیسائیو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ چلو اتنی آیت تو آپ کو بھی آتی ہے یار۔ اللہ احد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ 5 صفتیں اللہ کی رسول نے بتائیں سورہ اخلاص پڑھ کر۔ کتنی صفتیں جی؟ 5۔ اور ایک جملہ ویسے آ گیا، اللہ کی ان 5، مرشد اعلیٰ تشریف فرما ہے، اللہ کی ان 5 صفتوں کو منوانے 5 چل پڑے۔ اللہ کی ان 5 صفتوں کو منوانے 5 چل پڑے۔ بات میں نے، اگر میں چاہوں تو میں الحمدللہ اسی مباہلے پہ پورا عشرہ پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کی ان 5 صفتوں کو منوانے 5 چل پڑے۔ وہ احد ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہم اسے احد نہیں مانتے، توجہ کا طالب،
تجھے اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے، قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتے۔ اللہ تین ہے، مریم، عیسیٰ اور وہ، کتاب انجیل ہے اور سچا نبی عیسیٰ ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ کو تم ابن اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن اللہ اس لیے ہم عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آیا، اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا باپ نہیں تو پھر آدم کو مانو نا۔ آدم کا نہ باپ ہے نہ آدم کی ماں ہے، بولنے والا عام نہیں، اللہ کا حبیب تھا، اور جس زبان سے بول رہا تھا وہ اللہ کی زبان تھی، اور جس چیز کے ذریعے سے بول رہے تھے وہ قرآن۔ توجہ کا طالب، اب عیسائیوں نے انکار کیا توحید کا، علی والے تھوڑا ساتھ دیں گے، عیسائیوں نے انکار کیا توحید کا، میرے نبی کا اور قرآن کا۔ حملہ ہوا ہے توحید پر، حملہ ہوا ہے قرآن پر، حملہ ہوا ہے مصطفیٰ کی شان پر۔ خدا کی قسم تو پھر توحید کو بچانا چاہیے تھا نا۔ اگر حملہ قرآن پہ ہوا تو قرآن کو بچانا چاہیے، اگر حملہ رسول پہ ہوا تو رسول کو بچانا چاہیے، اگر حملہ توحید پہ ہوا تو توحید کو بچانا چاہیے نا۔ جب یہ نجران کے عیسائی نہ مانے، میرے پیارے نبی نے 45 آیتیں پڑھی، ان 45 میں سے کم از کم مجھے 40 تو آتی ہیں نا، چلو 45 نہیں تو 40 آتی ہیں، اگر وہ پڑھنا شروع کر دوں تو پھر آپ کہیں گے یہ مولوی کب جن چھوڑے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ان میں سے ایک پڑھتا ہوں، میرے پیارے رسول نے فرمایا ان یکون لہ ولد ولم یتخذ لہ صاحبا، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو زوجہ ہی نہیں ہے، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے شادی نہیں کی تھی، شادی کرے گا تو پھر اولاد ہوگی نا۔ پھر رسول پاک نے فرمایا وَإِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوتا۔ قصہ مختصر، عیسائی نہ مانے، جب میرے آقا نے دیکھا نا کہ اے میرا اللہ اب نہ میری مانتے ہیں، عقیدے بھی چیک ہو جائیں گے، اب نہ یہ میری مانتے ہیں نہ تیری مانتے ہیں، نہ قرآن کی نہ تیری زبان کی، میرے اللہ میں پہلی بار مشکل میں پھنس گیا۔ عقیدے چیک کرنے ہیں، میں پہلی بار مشکل میں پھنس گیا، نہ تیری مانتے ہیں نہ میری نہ قرآن کی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا میرا پیارا حبیب میں ہوں قادر مطلق، میں جس کو جو چاہوں عطا کر دیتا ہوں، موت دینے والا میں، یہ اختیار میں نے اسرائیل کو دے دیا، بارش برسانے والا میں، یہ اختیار میکائیل کو دے دیا۔ توجہ کا طالب، شفاعت کرنے والا میں، یہ اختیار تجھے دے دیا، اور مشکل کشائی کرنے والا میں، مگر یہ اختیار علی کو دے دیا۔ مہربانی سے حیدری، مشکل کشائی کرنے والا میں، حقیقی مشکل کشا اللہ، مگر یہ اختیار میں نے علی کو، یہ محکمہ اب علی کے پاس ہے۔ اور بھائی عمران خان بھی اگر کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دے نا تو جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہیں وہ اس کے پاس ہے نا۔ اب یہ اختیار مشکل کشائی کا اللہ نے کس کو دے دیا؟ علی کو۔ کہا جس کے محکمے کا کام ہے اس محکمے کی طرف جاؤ، لیکن میرا حبیب اگر جا بھی رہے ہو نا، انہوں نے تیری نہیں مانی، میری نہیں مانی، قرآن کی نہیں مانی، اب ایک چیلنج کر کے جاؤ، وہ بھی میری طرف سے۔ کیا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، جو تیرا علم تھا نا، تو میرے علم کا کلی وارث ہے، جو تیرا علم تھا تو نے سارا ان کو بتایا، مگر پھر بھی فمن حاجک، یہ تم سے جھگڑتے رہے، نہیں مانے نا، اب ان سے کرو ایک چیلنج، کہو آؤ پھر ندعو، بلاتے ہیں، مرضی تمہاری اپنی یار، ندعو، ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق سنتا ہے نا، مرضی کے بندے کو دعوت بھی دی جاتی ہے نا۔ ندعو، ہم بلاتے ہیں، کیا؟ ابنانا، اپنے بیٹے۔ مرشد سادات بڑے تشریف فرمائے، صرف سادات سے دعا لینی ہے اور مومنین سے داد لینی ہے۔ خدا کی قسم رسول نے نہیں فرمایا میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں، یہ لم یلد نے کہا، نہیں میں کوئی پھنسنے والے پھنس بھی جاتے ہیں نا، یہاں سے ہم نکل بھی جاتے ہیں۔ لم یلد نے کہا، یہ سمجھتے ہیں نا کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے، چیلنج کرو، میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں۔
ندعو میں بلاتا ہوں، بلکہ ہم بلاتے ہیں ابنانا اپنے بیٹے، ونسانا اپنی عورتیں، وانفسنا اپنی جانیں۔ پھر عیسائیوں سنو، ثم نبتہل، ثم پھر، اے ثم دے معنی تو ہر کے نو آونے چاہیے نا، ثم پھر یعنی موڑ کران گے، ثم پھر نبتہل، اب مناظرہ نہیں، اب مباہلہ ہوگا۔ ایک ہوتا جی جو جنگ کی جاتی ہے نا تلوار سے، اسے کہتے ہیں مقاتلہ، جو بحث کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مناظرہ، جو بد دعا کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ سرکار نے فرمایا اب کیا ہوگا؟ مباہلہ۔ فنجعل لعنت اللہ ہے، نہیں میں اگر نجل پہ بولنا شروع کر دوں نا، ایک مجلس پوری نجل، فنجعل ہم کر ڈالیں گے، میں رکتا ہوں، سفر بہت کرنا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم کریں گے جھوٹوں پہ لعنت۔ لعنت ہمیشہ ہوتی ہی، اور یار لعنتی میں آپ کو بتا دے تو اشارتاً، جو سچا ہو نا اور کہلوائے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ فنجعل لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، ہم کریں گے جھوٹوں پہ لعنت۔ یہ چیلنج کس کا ہے؟ خدا کا۔ اب مشکل رسول پر، خدا پر، قرآن پر۔ کہا میرے پیارے حبیب، میں نے بتایا نا مشکل کشا کے دروازے پہ جا، بھائی خدا کی قسم رسول حکم خدا کے تحت چلے علی کے دروازے پہ، نہیں میں رک جاؤں گا یہاں بات لمبی ہو جائے گی۔ رسول چلے علی کے دروازے پر، دکل باب بیل نہیں بجائی، رسول کی جو بیل تھی وہ آپ جانتے ہیں، رسول پاک نے فرمایا انما، رسول یہ آیت پڑھتے تھے، یہ آیت تھی اس خانوادہ تطہیر کی بیل، آیت پڑھی، بی بی فرماتی ہیں میرے سردار آقا علی بادشاہ، میرے بابا آج اس وقت جلدی دروازہ کھولا، میرے آقا فرماتے ہیں اے علی میں آج مشکل میں گھر چکا ہوں، مجھے حقیقی مشکل کشا نے تجھ کے پاس بھیجا ہے۔ آقا میں آپ کی مشکل کشا، آقا حکم فرمائے۔ اس وقت میرے پیارے مولا محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے علی آج حکم خدا ہے، چیلنج خدا ہے، آج مجھے بیٹے دو۔ نہیں توجہ آپ کی میری طرف، آج مجھے، ایک دفعہ بولے نا آج مجھے، اور بولو شیعہ تو بولے نا یار، آج مجھے بیٹے دو۔ پھر میرا شیعہ بھائی ایک فیصلہ تو کرنا، جب رسول چل کے علی سے بیٹے مانگے تو بدعت نہیں ہوتی، میں مانگوں تو شرک ہو گیا۔ علی بیٹے رسول کو دے سکتا ہے، ایک موالی کو نہیں دے سکتا۔ اے علی مجھے بیٹے دو، اے علی مجھے، پھر کہتا ہوں اے علی مجھے بیٹے دو۔ سرکار آپ کے بیٹے حاضر، یہ آج کے بعد آپ کے، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد حسنین کو بیٹا نہیں کہوں گا۔ بسم اللہ جی، میں حسنین کو بیٹا، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ ذرا جلدی سے، جی بالکل آپ کو یعنی بات مکمل بھی کرنی ہے اور وقت بھی کم سے کم پڑنا ہے۔ علی سے مانگے بیٹے، میرے پیارے رسول نے فرمایا مجھے بیٹے چاہیے نا، اس کے بعد مجھے نساء بھی چاہیے۔ اب قبلہ تشریف فرمائے، نساء عربی میں دیکھیں، اگر عورت چاہیے ہوتی نا، عربی میں عورت کو عورت بھی کہتے ہیں، اگر بیٹی چاہیے ہوتی تو کہتے بنتن، جنہوں کو قرآن بھی سمجھ آتی ہو تو بولے کرو یار، اگر بیٹی مانگتے تو کہتے بنتن، اگر بیوی مانگتے تو کہتے زوجتن، اگر علی کی زوجہ چاہیے ہوتی تو قرآن کہتا زوجتن، اگر رسول کو بیٹی چاہیے ہوتی تو فرماتے بنتن۔ خدا کی قسم اس پاک کلام میں اللہ نے فرمایا نساءنا، مجھے وہ عورت چاہیے جو اس گھر میں مکمل عورت ہو، ایک ہی وقت میں ماں بھی ہو، زوجہ بھی ہو، بیٹی بھی ہو، کامل نساء ہے تو میری سیدہ ہے۔ رسول پاک نے لیا، بڑی جلدی کے ساتھ آپ جی، رسول پاک نے لیا حسن اور حسین کو، پھر لیا اپنی جان علی کو، میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، پھر لیا جناب سیدہ کو۔ جب دو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے چلنے لگے نا رسول، دو چھوٹے چھوٹے بچے یار آپ کیا سن رہے ہیں، لے کے چلنے لگے نا تو بڑے بڑے بھی کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اتنے بڑوں سے آپ کا مناظرہ ہوا، آپ کی نہ مانے، اب دو چھوٹے چھوٹے بچے
اب دو چھوٹے چھوٹے بچے، نواب عارف حسین ڈنڈو کے کلام یاد آ گیا، جب کہا نا دو چھوٹے چھوٹے بچے، رسول پاک ان کی طرف دیکھ کر فرماتے سنو، ہر ایک میدان شرافت میں اچھوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہر ایک میدان شرافت میں اچھوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب جھوٹے سامنے آ جائیں سچوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور قرآن اسلام کی عزت پر جس وقت جہاں بھی حملہ ہو اس وقت میرے اللہ کو میرے بچوں کی ضرورت۔ آخری 6 سطریں اور 2 جملے مصائب کے، بس ان کا انتظار تھا۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، تھک گئے ہو یار، تھک گئے ہو؟ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں، گر 4 بیٹی ہیں تو چاروں کو لے چلیں۔ بس بات مختصر ہو گئی۔ رسول پاک جتنے جمع کے صیغے تھے نا، اب میں یہاں سے اگر بات کرتا 2 گھنٹے کی بات ہے، چھوڑتا ہوں جن 5 کی وجہ سے توحید بچی، جن 5 کی وجہ سے قرآن کی عزت بچی، جن 5 کی وجہ سے عزت رسول محفوظ رہی، انہی 5 کے ساتھ جو مسلمانوں نے ظلم کیے نا تاریخ کے صفحوں پر موجود ہیں۔ مورخ آل محمد ذاکری دنیا کا ایک بہترین نام ہے، ہم خود بھی ان کو سننے کے لیے آئے تھے، مالک انہیں اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور مالک آپ سب مومنین کو عشر محرم الحرام آ رہے سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں۔ بس ایک جملہ پڑھتا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ جملہ کون سا مصائب کا دوں، کیونکہ مصائب جو ہے وہ اختصار کے ساتھ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بس ایک ہی جملہ دیتا ہوں۔ چھٹے میرے بادشاہ رو رہے ہیں، رو کے فرما رہے ہیں السلام علی سوق السبایا، میرا سبایا والی گلی پہ سلام ہو۔ اب سبایا کو وہ جانتا ہے جو سبایا کے حالات جانتا ہے۔ ایک نوکر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا آپ سبایا والی گلی پہ سلام بھی کر رہے ہیں اور روتے بھی جا رہے ہیں، مولا ذرا وضاحت فرمائے نا یہ سبایا والی گلی کون سی ہے؟ مولا کی آنکھیں اور برسی، مولا فرماتے ہیں اگر سوال کیا ہے نا پھر میرے سامنے بیٹھ کے برداشت بھی کرنا۔ مولا فرماتے ہیں جب میرے جد حسین کو قتل کر لیا گیا نا، ان کے بیٹے مار لیے گئے، ان کے اصحاب انصار سب قتل کر لیے گئے نا، باقی بچ گئی تھی ہماری مرشدزادیاں، باقی بچ گئی تھی محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں۔ مجھے یہ بتا جب باقی رسول کی بیٹیاں بچ گئی تھیں، باقی علی کی بیٹیاں بچ گئی تھیں، باقی حسین کی بیٹیاں بچ گئی تھیں، ان ظالموں نے ہاتھ اس طرح نہیں، ہاتھ بھی الٹے بندھوائے اور اس طرح ہاتھ بندھوا کے ایسی گلیوں میں سے گزارتے تھے کہ ان گلیوں میں تانے دے کر لوگ کہتے تھے مارو مارو باغی کی بہنیں آ گئی ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں 2 قسم کے قیدی عرب میں ہوتے ہیں، ایک قیدی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ جوں بندھوائے جائیں انہیں اسیر کہتے ہیں، ایک قیدی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ الٹے بندھوائے جائیں انہیں عربی میں سبایا کہتے ہیں۔ مولا رو کے فرماتے تھی تو محمد کی بیٹیاں، تھی تو علی کی بیٹیاں، تھی تو حسین کی بیٹیاں، ان ظالموں نے حیا نہ کیا، چادریں چھین کے ہاتھ بھی الٹے بندھوا دیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم۔